الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. حکمرانی کے مختلف طریقہ کار ہیں. آج کل ہم نے جس طریقہ کار کو پسند فرمایا وہ کفر کا طریقہ کار ہے. جس کو اللہ نے پسند فرمایا ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو طریقوں سے کیا. ان میں سے ایک طریقہ بادشاہت کا ہے اور سب سے افضل طریقہ خلافت کا ہے. خلافت نظام ہے حکمرانی کا. خلیفہ کیسے بنتا ہے، خلافت کیسے قائم ہوتی ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں سے یہ وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، میں تمہیں ضرور خلیفہ بناؤں گا زمین میں. یہ مومنوں سے وعدہ ہے، منافقوں سے نہیں. اب کوئی کہہ سکتا تھا کہ مکے سے نکالے ہوئے افراد، ظلم اور جبر سہنے والے افراد، ریت پر گھسٹنے والے افراد، سینے پر بھاری پتھر کا بوجھ اٹھانے والے افراد، کہہ سکتا تھا کہ اس حال میں آئے کہ ان کی حکمرانی کے چرچے ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں. ابو سفیان پکڑا گیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پناہ دے دی. مسلمان یہ نہیں چاہتے تھے. مجرم جنگ احد میں 70 صحابہ کا، ان کی شہادت کا سبب بننے والا، اس کے لشکریوں میں سے ایک عورت نے نبی کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا، اس کا پیٹ چاک کیا، اس کے کان کاٹے گئے، آنکھیں نکالی گئیں، ہونٹ کاٹے گئے، لاش کا مسئلہ کیا گیا. یہ ابو سفیان کہنے لگا اے محمد میں نے اس کا حکم نہیں دیا ان کو اور میں اس پر ناراض بھی نہیں ہوا،
صحابہ چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کیا جائے، لیکن حضرت عباس اس کو پناہ دے چکے تھے۔ اب نبی کے چچا کی پناہ کو کون توڑے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کر، جہاں سے لشکر گزر رہا، تاکہ اس کے دل میں رعب اور دبدبہ پیدا ہو جائے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر۔ جب سردار پکڑا گیا تو باقی قوم نے کہاں سے لڑنا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن جھکی ہوئی، آپ کی پیشانی ٹچ کر رہی تھی لکڑی کے اس کوہان کو جس کو اونٹنی پر رکھا ہوا تھا، زبان سے تسبیح بیان کر رہے تھے، فاتح داخل ہو رہا ہے۔ ایک صحابی نے کہا آج کا دن بدلے کا دن، تم نے ہمیں مارا، آج ہم تم کو ماریں، تم نے ہمارے افراد کو قتل کیا، آج ہم خون کی ندیاں بہائیں گے۔ ابو سفیان ڈر گیا۔ اللہ کے نبی کو رپورٹ ملی کہ بعض صحابہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، آپ نے فرمایا نہیں، بدلے کا دن نہیں، درگزر کا دن ہے، معافی کا دن ہے۔ 8 آدمیوں کا نام لیا کہ ان کو معافی نہیں، اگر یہ کعبے کے پردے سے چمٹے ہوئے ہوں وہاں بھی قتل کرنا ہو۔ آپ نے فرمایا مجھے چند لمحوں کے لیے مہلت دی گئی، میرے لیے حلال کر دیا گیا خون بہانا حرم میں۔ غالباً ابن قتل تھا، بیت اللہ کے پردوں سے چمٹا ہوا کہ بچ جاؤں، کسی نے آ کر رپورٹ دی اللہ کے نبی وہ بیت اللہ کے پردوں سے چمٹا ہوا، فرمایا وہیں پر قتل کر ڈالو۔ یہ وہ سرکردہ گنڈے تھے جنہوں نے نہ امہات المومنین کو چھوڑا، نہ عورتوں کو، نہ مردوں کو، نہ بچوں کو۔ ان میں سے ایک وحشی بھی تھا، اس کے قتل کا بھی اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا تھا۔ وحشی چھپتا پھر رہا تھا، کسی نے کہا جاؤ، جا کر اللہ کے نبی کے پاس پیش ہو جاؤ۔ پیٹھ کی طرف سے گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پوچھا کون ہے؟ کہا واشی بن حرب۔ کہا واشی میرے چچا کا قاتل؟ کلمہ پڑھ لیا۔ قد اصبوا منی دماءہم واموالہم، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا ان کی جانیں بھی محفوظ، ان کے مال بھی محفوظ، چاہے وہ نبی کے چچا کا قاتل ہی کیوں نہ۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، اللہ مسکراتا ہنستا ان 2 آدمیوں پر کہ قاتل اور مقتول دونوں جنتی بن گئے۔ قاتل نے قتل کیا، مقتول جنتی بنا۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ نے قاتل کو بھی ہدایت دے دی، وہ بھی کلمہ پڑھ کر جنت میں داخل ہو گیا۔ کہا واشی میں نے تیرے کلمے کو قبول کر لیا، لیکن کبھی میرے چہرے کی طرف سے نہ۔ اللہ کے نبی مکے آئے، اف اور درگزر کے دریا بہا۔ مکے والوں سے پوچھا
کیا خیال ہے، کیا سلوک کرنا چاہتا ہوں تم سے؟ کہا کریم باپ کے کریم بیٹے ہو، ہمیں آپ سے بھلائی کی امید ہے۔ کن سے؟ جن کو قتل کرنے کے لیے ان لوگوں نے اس کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ جس کے ساتھیوں کو دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا گیا تھا۔ خون اور چربی نے ان کوئلوں کی آگ کو ٹھنڈا کیا تھا۔ اب بھلائی کی امید ہے۔ 3 دن چھپے رہے اللہ کے نبی غار میں، ان سے بھلائی کی امید ہے۔ کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ، جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا مکے والوں، میں نے بھی تم کو معاف کر دیا۔ خلافت کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو خلیفہ بنایا، نبی بھی بنایا، اور یہ خلافت کا چناؤ مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے خلیفہ کو چنا، کیسے؟ عائشہ جا اپنے باپ کو بلا لا اور اپنے بھائی کو بلا لا۔ کوئی تمنا کرنے والا یہ تمنا نہ کرے میں لکھ دیتا ہوں، میرے مرنے کے بعد کوئی تمنا کرنے والا یہ تمنا نہ کرے کہ میرا حق ہے خلافت کا۔ پھر خود ہی فرمانے لگے یا اللہ والمؤمنون، میرے بعد اگر لوگ کسی کو خلیفہ مانیں گے تو ابو بکر ہی ہوگا۔ نہ اللہ مانے نہ مومن مانے، کالے سیاہ دل والے نہ مانے ابو بکر کو، کیا فرق پڑتا؟ لیکن اللہ بھی نہیں مانتا، مومن بھی نہیں مانتے، اس مسلح پر بھی ابو بکر کھڑا ہوگا اور خلیفے کی سیٹ پر بھی ابو بکر بیٹھے۔ احادیث کثرت سے ہیں ابو بکر صدیق کی خلافت کے، واضح اشارات ہیں۔ دوسرا خلیفہ بنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ چناؤ کا طریقہ مختلف تھا، وہی طریقہ جو اللہ کے نبی نے اپنایا۔ لوگوں نے پوچھا اپنے باپ کس کو خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں؟ کہنے لگے عمر کو۔ کہا اللہ سے ڈرتے نہیں؟ صدیق اکبر لیٹے ہوئے تھے، کہا مجھ کو اٹھا کر بٹھاؤ۔ کیا جواب دو گے اللہ کو قیامت کے دن؟ کہنے لگے وہ سوال کرنے والے سن، اگر اللہ نے مجھ سے سوال کیا کس کو خلیفہ بنا کر آیا ہے، میں کہوں گا تیری سرزمین پر مجھے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار نظر آتا تھا میں نے اس کو خلیفہ بنایا۔ اس کی سختی خلافت کا بوجھ پڑنے کے بعد نرمی میں بدل جائے۔ حضرت عثمان خلیفہ بنے، انداز بدل گیا۔ کہا میرے بعد 6 آدمیوں کی کمیٹی ہے، 7واں آدمی اور 7واں آدمی شامل کرتا ہوں، اور یہ 6 وہ تھے جن کو اللہ نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی۔ 4 تو خلیفہ تھے، سعید فی الجنہ، سعد فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ 4 خلیفہ اور 6 وہ۔ 5واں شخص جس کا نام آیا وہ سعید تھا۔ کون تھا سعید؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طلحہ اور زبیر بھی موجود ہیں، وہ بھی جنتی ہیں، 10 مبشرہ میں ہیں، اور سعید بھی ہیں جنتی صحابہ میں سے۔ اللہ کے نبی کا یہ صحابی 6 آدمیوں کی کمیٹی بناتا ہے، لیکن اس وقت 7 موجود ہیں جن کو جنت کی خوشخبری دی، 7ویں کو شامل کیوں نہیں کیا گیا؟
ساتواں سعید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کا بہنوئی تھا. کہا مجھے یہ گوارا نہیں کہ کل کوئی یہ کہے خلافت کے امیدواروں کی کمیٹی میں اپنے بہنوئی کو رکھ گیا. جب اصول یہ بن گیا کہ عشرہ مبشرہ خلافت کے حقدار ہیں وہ جنتی صحابہ، تو وہ ان کے بہنوئی بھی تو اس میں شامل تھے، حرج کوئی نہیں تھا. لیکن اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کا جواب حضرت عمر سوچ چکے تھے. ساتویں کو شامل کیا، کہا ٹھیک ہے اگر تو اتفاق کسی پر ہو گیا تو صحیح، لیکن ساتواں میرا اپنا بیٹا رائے دے سکے گا، خلیفہ نہیں بن سکے گا. آخری ووٹ کاسٹنگ ووٹ جو ہے وہ ابن عمر کا ہوگا، لیکن اس کو یہ حق نہ ہوگا کہ یہ خلافت کی کرسی پر بیٹھے. حضرت عثمان کا انتخاب مختلف طریقے سے ہوا. یہ خلافت کا ایک نظام تھا جو سب سے اونچا، اس کے بعد ملوکیت کا نظام. ملوکیت کے نظام میں جس کو اللہ بادشاہ بنا دے اس کے اچھے ہونے پر تو کوئی شک نہیں، لیکن جس کو رب بادشاہ نہ بنائے، باپ بادشاہ بنا دے، وہ اچھا بھی نکل سکتا ہے برا بھی نکل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا. اے میری قوم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم میں انبیاء بھی بنائے اور بادشاہ بھی بنائے. اگر بادشاہت حرام ہے تو ایک وہ کام جو حرام ہے اس کو رب کیوں سر انجام دے رہا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں اکثر انبیاء، اسحاق علیہ السلام کی بجائے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. اکثر انبیاء اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے. آخری نبی محمد الرسول اللہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے. کہا اس نعمت کو یاد کرو جب رب نے تم میں سے نبی بھی بنائے اور بادشاہ بھی بنائے. ثابت ہوا ملوکیت خلاف اسلام نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. دل میں ارادہ ہوا لڑے دشمن سے، کہنے لگے اے نبی اللہ سے دعا کرو اللہ ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنا دے. نبی نے کہا اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے. اگر بادشاہت حرام ہوتی تو اللہ طالوت کو کبھی بادشاہ مقرر نہ کرتا. کیڑے نکالنے لگ گئے جیسے اللہ کے نبی کی نبوت میں مکے والوں نے، طائف والوں نے کیڑے نکالے. ارے اللہ نے تجھ کو ہی نبی بنانا تھا. ایک یتیم، ایک غریب، ایک مسکین اللہ نے اگر نبی بنانا ہوتا ہم میں سے بناتا. دیکھو کتنا مال ہے ہمارے پاس. ان لوگوں نے بھی یہی اعتراض کیا اللہ کے بنائے ہوئے نبی پر کہ اس کا کیا حق بنتا ہے کہ یہ نبی بنے، اس کا کیا حق بنتا ہے کہ یہ بادشاہ بنے. بادشاہ بننا ہے تو ہم میں سے بادشاہ بنے. نبی نے جواب دیا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. فرمایا اس نبی نے
اللہ نے چن لیا ہے تم پر طالوت کو بطور بادشاہ کے، اور اس کے علم میں بھی اللہ تعالیٰ نے زیادتی کی ہے، زیادہ علم ہے، اس کا جسم بھی تمہارے جسموں سے زیادہ مضبوط ہے۔ پھر فیصلہ سنا دیا، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھاگ رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو تانے دے رہی تھی، دریائے نیل پر لا کر مروانا تھا نا تم نے، دیکھ فرعون اور اس کا لشکر پیچھے اوپر چڑھا آ رہا، اور آگے ٹھاٹھیں مارتا ہوا دریا ہے یا سمندر ہے۔ انا لمدرکون، مروا دیا موسیٰ تو نے ہمیں۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، فرمانے لگے کلا، ہرگز نہیں، میں کسی کے کہنے پر چلا ہوں اور وہ میرے ساتھ ہے۔ یہی بات ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی سے کہی تھی، اے اللہ کے نبی، اگر وہ اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں، ہمارے پیچھے آنے والے، ہمیں پکڑنے والے ہمیں پکڑ لیں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، ابو بکر تیرا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جس کا تیسرا اللہ ہے؟ ان اللہ معنا، یہ ہمیں نہیں پکڑ سکتے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ بھی سفر تھا موسیٰ علیہ السلام کا، یہ بھی سفر تھا اللہ کے نبی کا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے اور یہ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے۔ فرق دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تانے دے رہے ہیں، انا لمدرکون، پکڑوا دیا نا ہمیں، پکڑے گئے نا۔ اور یہاں ابو بکر صدیق اپنی جان کا خطرہ نہیں، اللہ کے نبی کی جان کا خطرہ، کہ ان کو نہ پکڑ لیں، میرا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ان کا جواب بھی وہی تھا، ان اللہ معنا، اور اللہ کے نبی کا جواب بھی یہی تھا۔ جنگ بدر میں اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے مشورہ لینے لگے، مہاجرین اٹھ اٹھ کر تائید کرنے لگے، اللہ کے نبی ہم حاضر، اللہ کے نبی ہم حاضر، اللہ کے نبی ہم حاضر۔ اور اللہ کے نبی پھر پوچھتے ہیں، کیا پروگرام ہے، کیا خیال ہے؟ انصار نے سوچا کہیں اللہ کے نبی کا اشارہ ہماری طرف نہ ہو۔ انصاری صحابی سردار اپنی قوم کا اٹھا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی ہم وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اپنے نبی سے کہا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو جا موسیٰ، تیرا رب جائے، لڑائی کرو، جب لڑائی جیت جاؤ گے ہم آ جائیں گے مطالعے کے دورے کے لیے، مطالعاتی دورہ، ہم آ جائیں گے، تم جا کر لڑو جا کر۔ اے اللہ کے نبی، ہم لڑیں گے دشمن سے، دائیں طرف سے بھی لڑیں گے، بائیں طرف سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اور اے اللہ کے نبی اگر آپ نے ہمیں حکم دیا ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں اتار دیں۔ خوش ہو گئے اللہ کے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کا ذکر کرتے ہوئے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، حکمران بنایا۔ پھر فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو بیٹا دیا سلیمان نامی، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، وارث بنے سلیمان علیہ السلام اپنے باپ داؤد کے۔ سلیمان بھی نبی اور بادشاہ، داؤد بھی نبی اور بادشاہ۔ اگر بادشاہت حرام ہوتی تو حرام کام اللہ اپنے نبی کو دیتا۔ کہنے لگے یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں اللہ تعالیٰ نے
جانوروں کی بولیاں سکھائی ہیں۔ اور اس کی مثال اللہ نے قرآن میں اسی صورت میں دی، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اللہ نے اپنے نبی سلیمان کے لیے جمع کیا اس کے لشکر کو۔ وہ لشکری کون تھے؟ جن، انسان اور پرندے، اور ان کی درجہ بندیاں کر دی۔ اللہ کے نبی نے مدینے میں ایک جن کو پکڑ لیا، فرمایا میرا دل چاہتا ہے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اس کو باندھ دوں، صبح کو مدینے کے بچے آئیں اور اس سے کھیلیں، لیکن مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی ہے۔ سلیمان نے یہ دعا کی تھی، اللہ جو بادشاہت تو نے مجھ کو عطا کی ہے ایسی بادشاہت کسی کو بھی عطا نہ کرنا۔ نبی ہے، موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اللہ نے طریقہ سکھایا اپنے نبی کو، اپنی ٹھوڑی کے نیچے لاٹھی رکھ، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، غالباً بیت المقدس تعمیر ہو رہا، اور تعمیر کرنے والے جن، نبی کمرے میں کھڑا، جن کام کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ شاید نبی سو گیا ہو، تھوڑا سا ریسٹ مار لیں، کمرے میں جا کر جھانکتے ہیں تو نبی کھڑا ہے اپنے عصے کے سہارے کے ساتھ۔ مسجد مکمل ہو گئی، اللہ کا حکم ہوا، چیونٹی دیمک نے اس لکڑی کے عصا کو کھانا شروع کر دیا۔ ادھر مسجد کی تکمیل ہو رہی ہے اور ادھر نبی کی لاش زمین پر گر رہی ہے۔ جن کہنے لگے کاش ہمیں علم ہوتا غیب کا تو اس مصیبت میں ہم مبتلا نہ ہوتے کہ نبی تو فوت ہو گیا، عرصہ ہوا، اس کی لکڑی کو دیمک کھا گئی، اتنا عرصہ بیت گیا اور ہم مصیبت میں پھنسے رہے۔ یہی وہ نبی، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ نبی بادشاہ چیونٹیوں کی وادی سے گزر رہا، ایک چیونٹی وہ سردار تھی یا عام چیونٹی تھی، اپنی چیونٹیوں سے کہنے لگی اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں تلے رونگ ڈالے۔ وہم لا یشعرون، نہ بادشاہ کو پتہ لگے نہ اس نبی کو پتہ لگے جو نبی بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، اور نہ اس کے لشکریوں کو علم ہو سکے، ان کو شعور بھی نہ ہو۔ اب غیب تھا سلیمان علیہ السلام کو؟ چیونٹی کا عقیدہ ہے کہ غیب نہیں تھا، ہمارے مولوی کا عقیدہ تھا ہر چیز جانتا تھا سلیمان۔ فتبسم ضاحکا من قولها، چیونٹی کی بات سن کر سمجھ کر مسکرا پڑے، ہنس پڑے اور کہنے لگے اللہ تو نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، ہمیں شکر گزاری کا بھی طریقہ سمجھا دے، ہمیں وہ انداز بھی اپنانے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم تیری عبادت کریں، تیرا شکریہ ادا کریں۔ یہ ہے وہ بادشاہت جس کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ بادشاہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی، اگر اللہ بنائے اس کے اچھے ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اگر ایسا بادشاہ بن جائے جیسے عمر بن عبدالعزیز تھے، کیسے بنے؟ مرنے والے بادشاہ نے ایک عالم سے کہا کو نصیحت کرو، کو وصیت کرو، میں مرنے لگا ہوں۔ کہا دیکھ اپنے پیچھے حکمرانی ایسے آدمی کو دے جا جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، شاہی خاندان کا بیٹا نہیں ہے، خاندان شاہی ہے، میت دفن ہو رہی ہے بادشاہ کی، اور وصیت نامہ کھولا جا رہا ہے۔ وصیت نامہ پڑھنے والا بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، بادشاہ کے بیٹے بھی کہہ رہے ہیں
انا للہ و انا الیہ راجعون، ہائے بادشاہت چھن گئی، اور جس کو ملی تھی وہ بھی کہہ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کس مصیبت میں آپ پھنسا ہوں میں۔ گھر گئے، اپنی بیوی سے کہنے لگے بادشاہ کی بیٹی ہے نا، یا طلاق لے لے یا یہ زیور بیت المال میں جمع کرا دے۔ کیوں؟ تیرے باپ نے یہ زیور پتہ نہیں کیسے کیسے بنائے ہوں گے، ان کے اندر وہ تقویٰ تو نہیں ہوگا کہ اپنی وفات پر اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں مجھے طلحہ نے مجبور کیا، مجھے زبیر نے مجبور کیا، میں تاجر آدمی تھا، اپنی روزی روٹی کمانے کا ہنر جانتا تھا، تم نے مجھے خلافت کی ذمہ داری دے کر کہ تم بازار نہیں جاؤ گے، تجارت نہیں کرو گے، ہم تمہیں ایک عام آدمی کا وظیفہ دیں گے بیت المال میں سے، لیکن اب میں مر رہا ہوں، میں رب کے پاس اس حالت میں نہیں جانا چاہتا کہ مسلمانوں کے بیت المال سے کچھ کھانے والا ہوں، میری وراثت بیچ دی جائے، عبد الرحمن میری وراثت بیچ کر بیت المال میں جمع کرا دینا، گنو میں نے تنخواہ کتنی لی؟ ارے کیا تنخواہ لیتے تھے؟ اس بے غیرت نواز شریف کی طرح تنخواہ لیتے تھے جس نے قوم کو قرضوں تلے دبا ڈالا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض پیدا ہو رہا، اللے تللے ان کے ہو رہے ہیں۔ اب یہ میٹرو چل رہی ہے، کتنے ارب کا خسارہ ہے ہر سال کا؟ ارے یہ خسارہ قوم کو دے کر اور ان بے غیرتوں کو، ورلڈ بینک والوں کو، امریکہ اور برطانیہ کو یہ دعوت دے کر کہ آؤ ہم پر چڑھ جاؤ، ہم تمہارے نیچے لٹ جاتے ہیں۔ میٹرو پر اگر ہم نہ بھی چڑھتے تو کیا ہو جاتا؟ اور یہ جس مصیبت میں ہمیں ڈالا ہے اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ کیا ملتا تھا خلیفے کو؟ ایک عام آدمی کے کھانے والی روٹی، اور وہ خلیفہ ہے، جو کی روٹی سامنے پڑی ہے، شہد ہے یا سرکہ ہے، اگر یہ دونوں چیزیں میسر نہیں تو پانی میں بھگو بھگو کر کھا رہا۔ ایک سوٹ ہے گرمی کا، سردی آ جائے گرمی کا سوٹ واپس جمع کراؤ اور سردی کا سوٹ ایشو کروا لو، اور جب سردی گزر جائے سردی والا جمع کراؤ، گرمی کا ایشو کروا لو۔ کیا ملتا تھا خلیفے؟ لیکن صدیق اکبر نے یہ بھی گوارا نہیں۔ جب یہ مال پہنچا حضرت عمر کے پاس، رو پڑے، کہا ابو بکر تو چلا گیا، آنے والوں کے لیے مصیبت کھڑی کر گیا، لیکن وہ خلیفہ بنے آدھی دنیا کے حکمران۔ ایک صحابی کہتا ہے میں نے عمر کے کرتے کے پیوند گنے، 12 پیوند لگے ہوئے تھے اس پر۔ بیٹی کہنے لگی حفصہ بابا تیرے لیے یہ ریشم کا گلہ نہ لے دیں، سوٹ نہ لے دیں؟ کہا بٹیا کیا کرو گی؟ کہا بابا باہر کے وفود آتے ہیں آدھی دنیا کے حکمران کو ملنے کے لیے، اور آدھی دنیا کا حکمران کچی اینٹ کا سرہانہ بنا کر درخت کے نیچے سویا ہوا۔ کہاں ہے تمہارا خلیفہ؟ کہا بلڈنگ بن رہی تھی شاید وہاں گیا ہو، شاید یہاں تو راستے بند ہو جاتے ہیں، مریض ایمبولینس میں مر جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ اپنے امتحان گاہ میں پہنچ نہیں پاتے، سکول میں بچے لیٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ جو دفتر میں ملازم ہیں ان کو اپنے باس کی ڈانٹ سہنا پڑتی ہے، کیوں؟ روٹ لگا ہوا تھا، اور اس خلیفے کا پتہ ہی نہیں کہاں گیا۔ یہاں تھا، ابھی دیکھا گیا تھا، اچھا ہو سکتا ہے وہاں گیا وہ سفیر ملنے کے لیے، چہرے پر ہیبت، جلال، دبدبا، اور کچی اینٹ کا سرہانہ بنائے ہوئے
درخت کے نیچے سویا ہوا. کہا اسے کوئی خوف نہیں. کہا کوئی خوف نہیں. کہا کیوں؟ کہا یہ ظلم نہیں کرتا، اس کو خوف کس کا ہو. یہ خلافت کا نظام سب سے اونچا نظام. اب آئیے اس پلید جمہوریت کی طرف جو صریحاً کفر ہے. اسلام ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا، غیر کا نہیں، پارلیمنٹ کا نہیں، سینٹ کا نہیں، قومی یا صوبائی اسمبلیوں کا نہیں. ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا. اور بعض مواقع پر جب اللہ کے حکم سے نبی کا حکم ٹکرائے تو نبی کا بھی حکم نہ چلے، صرف اللہ کا. بریرہ سے اللہ کے نبی کہنے لگے بریرہ مغیث کی محبت کو دیکھو، تمہارے پیچھے آنسو بہاتا پھر رہا، اس سے اپنے نکاح کو نہ توڑو، اپنے نکاح کو برقرار رکھو. بریرہ آزاد کر دی گئی اور مغیث غلام تھا. اسلام کا بریرہ کو اسلام نے یہ حق دیا تھا، بریرہ تیرا دل چاہے آزاد ہو جا، تیرا دل چاہے اپنے پرانے شوہر جو غلام ہے اس کے ساتھ زندگی بسر کر. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بریرہ طلاق نہ لے. پوچھتی ہے اللہ کے نبی یہ آپ کا حکم ہے یا رائے ہے؟ آپ کا حکم ہوگا تو رب کے حکم کے مطابق ہوگا. رب نے وحی کی ہوگی، قانون بدل دیا ہوگا، کیونکہ اس کا حکم آپ کی زبان سے سنا جاتا. آپ کا حکم ہے یا رائے ہے؟ کہا بریرہ نہیں، حکم اللہ کا وحی ہے، تجھ کو اجازت ہے. میں خاندان کا بڑا ہوں، اس حیثیت سے مشورہ دے رہا ہوں. کہنے لگی بریرہ اللہ کے نبی میں اللہ کے دیے ہوئے چھوٹ کو استعمال کرتی ہوں، اپنا حق استعمال کرتی ہوں، آپ کے مشورے کو رد کرتی ہوں. ان الحکم الا للہ. یہ اسلام ہے. اور جمہوریت کیا ہے؟ میجورٹی از اتھارٹی. کیا ہے جمہوریت؟ اگر اکثریت 100 میں سے 51 پارلیمنٹ میں بیٹھ کر لڑکے کی شادی لڑکے کے ساتھ اور لڑکی کی شادی لڑکی کے ساتھ کر دے، جائز جمہوریت ہے. اور ہم اس جمہوریت کو ماننے والے ہیں. اور ڈوب مرنا چاہیے ان افراد کو جو کل تک کہتے تھے جمہوریت حرام، جمہوریت کفر، اور اب کہتے ہیں جمہوریت ایک گٹر ہے، ہم اس کے اندر داخل ہو کر اس گندگی کی گٹر کی صفائی کرنے کے لیے آئے. جمہوریت کفر کا نظام، کوئی شک ہے اس میں؟ یہ جمہوریت مغربی جمہوریت ہے. لوگ کہتے ہیں ایک مغربی جمہوریت ہوتی ہے، ایک اسلامی جمہوریت ہوتی ہے. یہ ویسے ہی ہے کہ کہا جائے ایک اسلامی شراب ہوتی ہے اور ایک کافروں کی بنائی ہوئی شراب ہوتی ہے. ایک اسلامی سود ہوتا ہے اور ایک کافروں کا سود ہوتا ہے. ایک اسلامی جوا ہوتا ہے اور ایک کافری جوا ہوتا ہے. ایک اسلامی زنا ہوتا ہے اور ایک کافروں کا زنا ہوتا ہے. جس کے ساتھ اسلامی لگا دو وہ پاک و صاف، اور جس کے ساتھ اسلامی نہیں لگا وہ ناپاک. بھٹو نے بھی یہ دھوکہ دیا تھا، کہا تھا میں تمہیں اسلامی سوشلزم دینا چاہتا ہوں. اسلام ہمارا مذہب ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے اور سوشلزم ہماری معیشت ہے. اور اے پاکستانیوں تمہیں کوئی غیر ملکی سوشلزم نہیں، وہ چین اور روس والی نہیں، میں تمہیں اسلامی سوشلزم دیتا ہوں. اور یہ بے غیرت ہمیں اسلامی جمہوریت کا درس دیتے ہیں. کیا کہا جائے؟ رہبر ہی لٹ جائے جب، اس قافلے کا کیا ہوگا؟ جس کا رہبر لٹ جائے وہی گمراہ ہو جائے. وہی جس کو پہلے کفر کہتا تھا آج اس کو عین اسلام بتلائے. پہلے مخالفت کرتا، اب گھر گھر جا کر ووٹ مانگتا.
120 حلقہ نمبر 120 میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں. مال کہاں سے آیا؟ زکوٰۃ کا. مال کہاں سے آیا؟ مجاہدین کے نام پر ملنے والے ایجنسیوں کے حساب کا. مال کہاں سے آیا؟ غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا. اور لگ کہاں رہا ہے؟ جاؤ پوچھو 120 نمبر حلقے میں رہنے والوں سے. اگر نواز شریف کی نون لیگ نے بڑے بڑے بورڈ لگائے، بڑے بڑے بینر لگائے، جھنڈے لگائے، تو ان نئے جنم لینے والے جمہوریوں نے کیا کم کیا؟ کیا جواب دو گے رب کو اور عام عوام کے لیے؟ تم کیا جواب دو گے اپنے رب کو کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، اور تم اتنے بے غیرت بن گئے کہ نہ اللہ کا قرآن یاد رہا، نہ ان کا پرانا فرمان یاد رہا کہ پہلے کیا کہتے تھے. تم ایسے مقلد بن گئے کہ تم نے اسلام کے کلابے کو اپنی گردن سے اتارنا بہتر سمجھا، ان کی جماعت کو چھوڑنا بہتر نہ سمجھا. اگر یہ کفر تھی، اسلام کیسے بن گئی؟ سوچو. اور اگر یہ اسلام تھی تو اس پر کفر کا فتویٰ تم نے کیسے پہلے لگا دیا؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. کس کے کہنے پر یہ دین بدلا؟ میں آج تک اللہ کی توحید، اللہ کے فضل سے، اپنی کوئی طاقت قوت نہیں، اللہ کے فضل سے بیان کرتا رہتا ہوں. کہتا ہوں قبر پر سجدہ حرام، ان سے مانگنا حرام، ان کے سامنے جھولیاں پھیلانا حرام، ان کی درگاہوں پر سجدے کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا حرام، ان کے نام پر پکے ہوئے کھانے کو کھانا حرام. اور سال کے بعد کہوں نہیں حلال، جانا بھی حلال، کھانا بھی حلال. کیوں؟ میری جیب میں کچھ روپے ڈل گئے ہوں گے نا، میرا منہ بند کرانے کے لیے رشوت دے دی ہوگی نا. ہوا کیا ہے؟ یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ کیا قرآن بدل گیا؟ ان الحکم الا للہ کی آیتیں ختم ہو گئی، وہ جو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، سنائی جاتی تھی یہ آیتیں، وہ ظالم ہیں. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. دوسری کیٹیگری اس کی تھی کہ وہ فاسق ہیں. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. کافر ہیں جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اپنی شریعت چلاتے. وہ آیتیں اب ختم ہو گئیں، ان آیتوں پر عمل کرنا اب حرام ہو گیا. کیا جواب ہے؟ اور ان کی جماعت میں شامل افراد کیا جواب دیں گے اللہ کو قیامت کے دن؟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. یہ وہی لوگ ہیں کہ کینچیوں کے ساتھ جن کے گل پھڑے پھاڑے جا رہے تھے، اور اللہ کے نبی پوچھتے ہیں جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے علماء ہیں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ادی آئے اس آیت کے بارے میں پوچھنے لگے اللہ کے نبی، اللہ آپ کا اور ہمارا کہتا ہے آپ کی کتاب قرآن میں کہ ان اہل کتاب نے اپنے مولویوں کو رب بنا لیا، درویشوں کو رب بنا لیا ہے، پیروں کو رب بنا لیا ہے. ہم نے تو آج تک قسم لے لے کسی کو سجدہ نہیں کیا. آپ نے توقف فرمایا. ادی کی بات ختم ہوئی. پوچھا ادی ایک بات تو بتاؤ، تمہارا مولوی جب کسی چیز کو حلال کرتا تھا کہ یہ حلال ہے مانتے تھے؟ جی. تمہارا مولوی کسی چیز کو کہتا تھا یہ حرام ہے، دلیل کوئی نہیں، مانتے تھے؟ جی.
فرمایا عدی یہی تو رب بنانا ہے، ان کو اختیار کس نے دیا کہ جو پہلے حرام تھی آج 2 سال پہلے حلال ہو گئی، پہلے ووٹ مانگنا حرام تھا آج ووٹ مانگنا حلال ہو گیا، پہلے سیاست گندگی تھی ہمارا نظام خلافت ہے، نعرے لگتے تھے، اسلامی خلافت کا نظام لے کر آئیں گے۔ اب وہ خلافت کا بوریا لپیٹ کر جمہوریت کے گٹر میں داخل ہو گئے ہو اور پھر سمجھتے ہو کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں پر پٹیاں باندھ رکھی ہیں، دھوکہ دے رہے ہو۔ اللہ کی قسم ہے، جبریل نے کہا تھا اللہ کے نبی ان کا جرم کیا ہے؟ یہی جرم ہے جو آج یہ لوگ کر رہے ہیں۔ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو کافی کچھ سن اور دیکھ کر واپس پلٹے ہیں کہ شاہ صاحب آپ صحیح کہا کرتے تھے۔ اب اتنے سالوں کے بعد اب اقرار کرنے کا کیا فائدہ؟ کتنے لوگوں کو تم نے گمراہ کیا ہوگا، کتنے کی راہوں کو بدلا ہوگا، کتنی ماؤں کی گودوں کو اجاڑا ہوگا، کتنے بچوں کو جو سہارا تھے اپنے باپ کے بارڈر پار کروایا ہوگا، کتنوں کو اپنی گولیوں سے چھلنی کیا ہوگا اور کتنوں کو اپنے دشمنوں کی گولیوں سے چھلنی کروایا ہوگا۔ اپنے بیٹے گھر میں اور مریدوں کے بیٹے باہر بارڈر پر روحیں انتظار کر رہی ہیں، تمہارے بیٹوں کی روحیں انتظار نہیں کر رہی۔ ایک جہادی لیڈر، اس کا بیٹا کینسر سے مر گیا، دوسرا بیٹا کینسر کا مریض، مسئول کٹھے ہوئے مرید کے میں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگے اس نے تو مرنا ہی تھا، ڈاکٹروں نے اطلاع دے دی تھی یہ اتنے دنوں کا مہمان ہے، اے کاش اسی کی موت بارڈر پار آ جاتی تاکہ ہم کہہ تو سکتے ہمارے لیڈروں کے بیٹوں نے بھی شہادت کا جام نوش کیا۔ لما تقولون ما لا تفعلون۔ رمضان کا مہینہ، اپنے عقیدوں کو درست کرو۔ خلافت کا نظام سب سے اونچا، دوسرے نمبر پر بادشاہت کا، اور کفر کا نظام جمہوریت کا، جس کو نون لیگ نے بھی اٹھایا، قاف لیگ نے بھی اٹھایا اور ملی مسلم لیگ نے بھی اٹھایا، غیروں نے بھی اٹھایا، اب اپنوں نے بھی اٹھایا۔ اللہ کے لیے اپنے عقیدوں کو درست کر لو، عقائد اسلامی، معیشت اسلامی، سیاست اسلامی، غیر اسلامی سیاست کرنے والا اسلام کتاب و سنت کو اپنے آپ سے دور کرتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا